يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ امر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقریب میں اثر رواں کے سوام اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام عشق کی گرمی سے پہ کر گلے تابنات عشق ہے کاس الکرام عشق ہے صحبائے خام عشق کے مضراب سے نغمہ تارے حیات عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرودی بدقدائے تصفرات صدق خلیل بھی عشق صبر حسین بھی عشق مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عشق معزز سامعین محترم نہایت ہی مبارکباد کے مستحق کارکنان ذمہ داران تحریک لبیک پاکستان آزاد کشمیر آپ اور میں آج یوم تاسیس کے موقع پر حاضر ہیں اور ہمارے نہایتی محترم جناب ریاض علامہ ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ لاکھوں مربع میل کا کشمیر ہے لیکن ہم شاید ایک بالش کے اوپر راضی ہو کر بیٹھے ہیں قبلہ راضی ہو کر ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اقبال کہتا ہے کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات اقبال کہتا ہے کہ اب کسی محمود غزنوی کے غلام میں نہیں آنا اقبال کون سا محمود غزنوی اقبال کہتا ہے وہ جس نے 16 حملے کیے سومنات کے مندر کے لیے صرف 16 حملے اور 17ویں باری پھر آ گیا 17ویں باری پھر آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ انہوں نے کہا کہ جناب معبود غزنوی آپ جتنا سونا چاہتے ہو سارے ہندوستان کا جمع کر کے آپ کے پاؤں میں رکھ دیتے ہیں آپ اس خود
को न तोड़ो। उसने कहा मैं तारीख में बहुत शिकन लिखवाना चाहता हूँ, बहुत फरोश नहीं, लेकिन आज जिनको हम गैरत का दर्स दे रहे हैं वो तारीख में मिल्लत फरोश का और मिल्लत के साथ गद्दारों का और मिल्लत के साथ बेवफाई का टाइटल लिखवाना चाहते हैं। वो कोई भी सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं है, वो कोई भी महमूद गजनवी की जानशीनी के लिए तैयार नहीं है। अगर बात की जाए फलस्तीन की, तो आज ऊपर देखो नीचे देखो, आज दाएं देखो बाएं देखो, आज 36 गाड़ियां आगे पीछे हैं जी। कौन जा रहा है जी? ये जनाब बच्चों जी फलां जा रहा है, ये फलां जा रहा है, ये डिप्टी वजीर आजम है, ये वजीर आजम है, ये सदर है, ये चीफ ऑफ आर्मी है, ये जनाब आईजी है, ये FCIG है, जनाब ये DIG है, ये जेल खाना जात है। और भाई किधर जा रहे हो? पूछा कश्मीर जा रहे हो? नहीं नहीं, हम अमेरिका और यहूद की गुलामी करने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा कश्मीर जाना है तो फिर 36 पैबंद कुर्ते पे लगा लो और फारूक आजम की सुन्नत अदा करते हुए एक बैतुल माल से ऊंट खरीद लो और लेकर चलते हुए बैतुल मुकद्दस की तरफ जाओ और सामने यहूदी बड़े बड़े खड़े हो और जनाब ईसाई खड़े हो, बड़े बड़े उनके आलिम खड़े हो और कहें आपको चाबी नहीं देनी, अपने अमीर को बुलाओ। अमीर को चाबी इस शर्त पर देते हैं अगर मुसलमानों के सिपाहसालार बैतुल मुकद्दस के दरवाजे पर खड़े हैं। आज भी उम्मत मुस्लिमा को बैतुल मुकद्दस की चाबियां हाथों में मिल सकती हैं, लेकिन शर्त यह है कि खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्राह की तरह मुसलमानों के सिपाहसालार बैतुल मुकद्दस के दरवाजे पर खड़े हैं। शर्त यह है। और अगर ये अपने महलों में वो 36 गाड़ियों के कानवाय के साथ अपने जनाब मुल्क और कौम को ये बदमाशियां दिखाते हो, 57 इस्लामी ममालिक, इकबाल कहता है कि जनाब कोई कारवां से टूटा कोई बदगुमा हरम से, कि नहीं है मेरे कारवां में हुए दिल नवाजी। इकबाल कहता है गिला जफाए वफानुमा हरम को जो अहले हरम से है। इकबाल कहता है 56 इस्लामी 57 इस्लामी ममालिक, हर एक में सदर भी मौजूद, वज़ीर आज़म भी मौजूद, चीफ ऑफ आर्मी भी मौजूद, उनकी आर्मी भी मौजूद, सारे मौजूद। कहता है 57 इस्लामी ममालिक में कोई एक भी महमूद गजनवी का गुलाम नहीं। और कहता है कि जो कुछ आज फलस्तीन में हो रहा है और उनकी छोटी छोटी बच्चियां इशारा करके कहती हैं और मुसलमानों और 2 अरब मुसलमानों, 2.25 अरब मुसलमानों, 1 अरब 70 करोड़ मुसलमानों, जरा इधर गौर करो, ये तुम्हारा बैतुल मक़दस है, ये तुम्हारा किबला अव्वल है। अगर कोई एक भी मोहम्मद अरबी का गुलाम दीन को तख्त पर लाकर किसी एक मुल्क के अंदर भी होता तो आज फलस्तीन की बच्चियों को, आज कश्मीर की बच्चियों को यह ना कहना पड़ता कि कहां है मोहम्मद बिन कासिम के वारिस, कहां है सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानने वाले, कहां है महमूद गजनवी के मानने वाले। कोई एक भी नहीं। उन्हें कहा नहीं नहीं, कोई एक भी नहीं है। ये मैचों के ऊपर तालियां लगाने के लिए है, ये बेटियों के रक्स और सुरूर की महफिलें सजाने के लिए है, ये शराब और कबाब खाने के लिए है। अब इनमें कोई भी सलाहुद्दीन अय्यूबी और खालिद बिन वलीद का जानशीन नहीं। वो पूछे कौन है, उन्हें कहा थोड़ा सब्र करो, मोहम्मद अरबी के गुलाम लब्बैक का नारा लगा रहे हैं और हुजूर के दीन का तख्त पर ला रहे हैं, थोड़ा सा सब्र और करो, मोहम्मद अरबी के गुलाम आ रहे हैं। और पूरी कौम को इस्लाम अमन का दर्स देता है। अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़, अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़, अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़। मैंने कहा है अकलियत तो तुम पूरी दुनिया में बन के हुए हो, पूरी दुनिया में कोई अकलियत नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ी अकलियत सिर्फ फलस्तीनियों की है, जिनका कोई वाली वारिस नहीं है। हम कहते हैं, लोग पूछते थे और जनाब कैसे मुमकिन है कि हुजूर के नवासे हो और करबला में कट रहे हो और जनाब कूफी खामोशी से तमाशा देख रहे हो। मैंने कहा ऐसे ही है जैसे आज फलस्तीन में मुसलमान कट रहे हैं और तुम कूफियों का, हम कूफियों का किरदार अदा करके उनको देख रहे हैं। ऐसे ही कूफी भी बैठे हुए थे चुप करके, ऐसे ही कूफी भी चुप करके बैठे हुए थे कि हम
نے مرنا نہیں ہے، اللہ کی قسم ہم سب نے مر جانا ہے۔ اگر عزت سے مرنا ہے تو آج اٹھو۔ اور لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ غوری آیا، میں نے کہا ہے ملعون، غوری نہیں آیا تو کشمیر لٹ گیا نا، غوری نہیں آیا تو فلسطین لٹ رہا ہے۔ اگر غوری کا صرف منہ بھی سیدھا کرے تو آج فلسطین کے اندر بمباری بند ہو سکتی ہے۔ آج شاہین کا منہ سیدھا کرے تو فلسطین کے اندر ظلم رک سکتا ہے۔ اور آج لیکن بابا جی کہا کرتے تھے غوری چلانے کے لیے بھی غیرت شہاب الدین غوری والی چاہیے، خالد ٹینک چلانے کے لیے بھی غیرت اور حمیت خالد بن ولید والی چاہیے۔ ہم کن سے توقع لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان سے توقع لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی قوم کی بیٹیاں خود بیچ رہے ہیں۔ ہم ان سے توقع لگا کر بیٹھے ہیں بالکنہ فریاد سے دل آویزی افرنگ، فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانہ شنگیزی افرنگ، معمار حرم باز و تعمیر جہاں خیز۔ بالکنہ جنہوں نے بڑھ کفن چوروں کو امیدیں جنہوں نے عافیہ صدیقی کو بیچا، ہمیں ان سے امید ہے کہ وہ کشمیر آزاد کرائیں گے۔ جس نے ممتاز قادری کو تختہ دار پر لٹکایا وہ فلسطین کا پرچم مینار پاکستان میں لہرا رہا ہو اور قوم کو غلط فہمی پیدا ہو جائے کہ یہ فلسطین کی بات کرے گا۔ میں نے کہا ہے بے وقوف، ان تفکروں سے امید نہ کر کھڑا ہو، حضور کے دین کے ساتھ کھڑا ہو، محمد عربی کے دین کو تخت پر لائے اور قوت میں لائے، اور دیکھ پھر رات تک فلسطینیوں کی مدد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، پھر کشمیر کے اندر پاکستان کا جھنڈا لگتا ہے کہ نہیں لگتا، پھر تو بتا بیت المقدس کے چھت پر حضور کے دین کا پرچم لگتا ہے کہ نہیں لگتا۔ تو کس غلط فہمی میں بیٹھا ہوا ہے؟ کس سے امید ہے؟ ان کفن چوروں سے، ان سے امید ہے جو پاریاں لگا رہے ہیں اور قوم کا بھی حال کوئی نہیں۔ اور کیا جناب ہمارا فلاں آ رہا ہے اور جناب مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا فلسطین فتح کر کے آ رہا ہے، جیل سے آ رہا ہے، قوم کی خدمت کر کے آ رہا ہے، وہ تو وہاں KFC برگر اور جناب میکڈونلڈ اڑا کے آ رہا ہے۔ یہ قوم کا معمار ہے، یہ تو بھیڑیا ہے، بھیڑیا بھی برا ہو جائے تو وہ شکار کرتا ہے، اندر شکار چھوڑ دیتا ہے، اللہ کرنے لگ جاتا ہے غاروں میں بیٹھ کر۔ یہ تو وہ بھیڑیا ہے جس کے دانت گر چکے ہیں، لیکن قوم کا خون پیسنے کے لیے نواز شریف کو پھر لے کر آئے ہیں۔ اور قوم بھی بڑی سادہ ہے، قاضی نواز شریف کو کیوں لائے ہیں؟ میں نے کہا تمہیں میں بتاتا ہوں نواز شریف کو کیوں لائے ہیں، کیونکہ پاکستان کی گلی کوچوں میں صرف ایک نعرہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیر کی گلی کوچوں میں ایک نعرہ لگ رہا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ اس لیے لائے ہیں کہ ان کے باپ انگریز نے کہا ہے یہ کدھر لے کے جا رہا ہوں ملک کو، ایک تو ویسے برباد ہو گیا، دوسرا ذلیل اس کو لا کر آباد کرو، ورنہ بیک والے پاکستان کے اندر حضور کے دین کو تخت پر لے آئیں گے۔ اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف کو لانے سے لبیک والوں کا رستہ رک جائے گا، تو میں نے کہا تیرے جیسے گناہ بڑے آئے، تیرے جیسے عتبہ و شیبہ کی نسل میں بڑے آئے، تیرے جیسے یزید بڑے دیکھے، دین آ کر رہے گا اور محمد عربی کا دین آ رہا ہے۔ اور اللہ کی قسم پاکستان کی ہر گلی کوچے کا، ہر شہر اور قریہ کا یہ سما بتا رہا ہے کہ محمد عربی کا دین تخت پر آ رہا ہے۔ اور یہاں پر کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، میں نے کہا یہ ہمیں پڑھ کر سناتے ہو، ہمارا ایمان ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، ہمارا ایمان ہے، ایمان تو ان کا بھی ہے، لیکن جس دن جا کر تم غزہ کے اندر اتر کر یہ پڑھو کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، اور اپنے صرف 1000 فوجی لے جاؤ، زیادہ کی ضرورت نہیں، اللہ کی قسم صرف 1000 فوجی لے جاؤ، اگر یہودیوں کے پیشاب نہ نکل جائے تو ہمیں پکڑ کے رکھتے ہیں، لیکن فوجی ہم تمہیں بتاتے ہیں، فوجی کس کو لے کر جانا؟ ہاں ہمارے کارکنوں کو جیل میں نہ ڈالو، نئی چٹھے کو جیل سے نکالو اور لے جاؤ فلسطین۔ یہ داڑیاں سفید نہ دیکھ،
یہ داڑیاں جناب یہ نہ دیکھ کے یہ بدن میں کمزور ہیں اور یہ جناب بوڑھے ہو چکے ہیں، تو ان کی ضرب حیدری دیکھنا تو پھر بات کرنا۔ اور ابھی ہمارے ہاتھوں میں اسلحہ نہیں ہوتا، ہم کو ایسے صرف ہاتھ لگا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور لبیک یا رسول اللہ نگاتے ہیں، تمہارے اسلحے نکام ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم نے ہاتھ میں G3 پکڑی ہوئی اور 47 پکڑی ہوئی AK-47 اور یہودیوں کے سامنے لگائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور تاج نعرے حق نے بول لگایا، تو اللہ کی قسم ان کے دل پھٹ کے زندہ باد گستاخوں کا جو یار ہے، غدار ہے، غدار ہے۔ اور یہ آیت تلاوت کرنے والوں کو میں کہتا ہوں کہ یہ تلاوت حضرت خالد بن ولید نے بھی کی تھی، لیکن اقبال کہتا ہے ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان اور۔ امریکی اڈوں پر پلنے والوں کی یہ باتیں اور ہیں اور محمد عربی کے غلاموں کی باتیں اور ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے 60,000 کے لشکر میں صرف 60 فوجی لے جناب صحابہ لے کر گئے، ساتھ میں مجاہد لے کر گئے۔ حضرت فاروق اعظم کو کسی نے خط لکھ دیا، انہوں نے کہا یہ خالد میں دیکھے، ہمیں سارا دن پیچھے کھڑے رکھا اور 60 فوجیوں کو لے کر گئے اور 7,000 سے لڑتے ہوئے شام کو واپس آ گئے 60 کے ساتھ۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا، حضرت فاروق اعظم نے پوچھا خالد یہ تم نے کیا کیا؟ 60 کو لے کر گئے، باقی پورا لشکر پیچھے رکھا۔ کہا اے امیر المومنین، قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ۔ کہا قرآن کہتا ہے تم ایک ہو کے 1000 کے مقابلے میں تمہیں فتح دوں گا۔ میں دیکھنے کے لیے کیا تھا کہ وہ آیت ہمارے بارے میں اتری ہے یا کسی اور کے بارے میں اتری ہے۔ آج بھی اگر وہ 6 لاکھ ہیں، مجھے تو نہیں معلوم کہ اس کی فوج کتنی ہے اسرائیل کی، اگر وہ 6 لاکھ ہیں تو اللہ کی قسم 6000 محمد عربی کے غلام لے جاؤ، لے جاؤ۔ اور مرد تو ویسے بھی جانا ہے، اور مرد مشرف بھی کیا ہے جناب تابوت میں بند ہو کر آیا اور دبئی میں محلات میں رہتے ہوئے آخر موت ہے، لیکن جس حج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رکھتی ہے۔ تاریخ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کسی کے سینے پر فیتے کتنے تھے، کسی کے سینے پر بیج کتنے تھے، تمغے کتنے تھے۔ تاریخ نے یہ دیکھا ہے کہ مرد میدان کون رہا ہے، لشکر کے سامنے سینہ سکر کون رہا ہے۔ تاریخ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہتھیار کتنے اعلیٰ تھے۔ تاریخ نے یہ دیکھا ہے کہ محمد عربی کے غلاموں نے بدر میں 313 ہو کر 1000 کو لٹایا۔ اور جو تمہیں تعداد اور اسلحہ کا تانا دیتے ہیں، وہ تانا تو تم بھی ہمیں دیتے تھے اور آج وہ بھی دیتے تھے، کہتے تھے یہ بندہ 150 ہے اور تم ہزاروں تھے، بندہ 150 تھا، تم اس کو نہیں فتح کر سکے۔ اگر بندہ ہو جائے 1000 تو پھر بات ہی بدل جائے گی۔ بندہ 150 ہوئے، یہ ہزاروں نہیں پکڑ سکے، یہ بندے ہزاروں ہو جانتے پھر بس اتنی فیض آباد میں یہی کہتے تھے نا کہ بندہ 150 ہے، تو میں نے کہا اس 150 کو لے جاؤ، 150 کو لے جاؤ۔ اور یہ تاریخ لکھی جائے گی۔ فلسطینی آج بھی کھڑے ہیں بیت المقدس کے ساتھ، وہ آج بھی اپنی شہادتیں دے رہے ہیں، لیکن وہ بڑی حسرت کی نگاہ سے پوری امت مسلمہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ان میں ایک شاید آ جائے جو آج آ کر بات کرے۔ آج امریکی، یہودی اور جناب امریکہ کا وزیر خارجہ ان کی پارلیمنٹ میں جا کر خطاب کرے۔ آج کوئی ایک بھی محمد عربی کا غلام نہیں ہے، کوئی ایک بھی مسلمان حاکم نہیں ہے، کوئی ایک بھی مسلمان جناب سپہ سالار نہیں ہے، ایک بھی مسلمان وزیر اعظم نہیں ہے جو ان کی پارلیمنٹ میں جا کر کہے کہ اگر یہودی اور عیسائی یہ قرآن کے فیصلے کے مطابق اگر یہ آیت ہے تو پھر سن لو
بھی فلسطین کے لیے ایک ہیں. اور میرے آقا مولا نے فرمایا مومن کا جسد واحد, مومن جسد واحد کی طرح ہیں. آؤ تم بھی مل کر, اور ہم بھی آ رہے ہیں بیت المقدس کی فتح کے لیے. تو اللہ کی قسم شام تک بیت المقدس اور مسجد اقصی کی اوپر حضور کے دین کا جھنڈا لگ سکتا ہے, لیکن ان سے ہمیں امید نہیں ہے. اللہ کی قسم مجھے کسی سے امید نہیں ہے. اس سے بڑا کوئی موقع نہیں تھا. آج ان سے کوئی امید نہیں ہے. ان سے امیدیں چھوڑ دیں اور آپ اور میں کھڑے ہو جائیں, حضور کے دین کو تخت پر لائیں, اور حضور کے دین کو تخت پر لا کر ہم جائیں فلسطین والوں کے لیے اور انہیں بتائیں کہ اگر صلاح الدین ایوبی اس زمانے میں آیا اور اس شام سے آیا کہ جناب صلاح الدین ایوبی نے کہا جب جناب صلیبیوں نے بیت المقدس پر فتح کی تو جناب گھٹنے تک مسلمانوں کا لہو بیت المقدس کی گلیوں میں اور بازاروں میں پھر رہا تھا, اتنا لہو تھا. لیکن جب صلاح الدین ایوبی داخل ہوا تو اس نے کہا لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ آج تم سب کو معاف کر دیا. لیکن اس کو معاف نہیں کیا جو حضور کا گستاخ تھا. اور میرا سب کو معافی ہے اس حضور کے گستاخ کو, برنس کو, رجنارڈ کو. اس نے کہا اوے تم نے کہا تھا حاجیوں کے قافلے کے اوپر حملہ کر کے کہ دلونی علی محمد, بلاؤ اپنے آقا کو تمہاری مدد کے لیے آئے. تو سن, حضور نے مجھے ان کا امدادی بنا کر بھیجا ہے. آج فلسطین پہ بمباری ہو رہی ہے اور ہمارے ملک کے بڑے بڑے علماء, زعماء اور قائدین وہ کہہ رہے ہیں اسلام کا امن کا درس دے رہا ہے. اور میں نے کہا کہتے ہیں ابابیل آئیں گے ان کو بخشوانے کے لیے. میں نے کہا اگر ابابیل آ بھی گئے تو وہ تجھ پر کنکر بسائیں گے. تو کس بس کی دبا ہے؟ ابابیل تو تب آئیں جب ہم سب مر جائیں, ہمارے گھر والے مر جائیں, ہمارے بچے مر جائیں, ہماری فوجیں ختم ہو جائیں. ابابیلوں کو آنا پڑتا ہے جب تو اور میں کلمہ پڑھتے ہیں, اس کلمے کا حق تو نے اور میں نے ادا کرنا ہے. اور آج کے دن بھی امن کی باتیں کر رہے ہیں. جی فلسطینیوں کے امن کے لیے ہم مذاکرات کریں. میں نے کہا تم فلسطینیوں کے امن کے لیے نہیں کرو, اگر خود نہیں لڑ سکتے تو انہیں اسلحہ تو دے دو کہ ان کے بچوں کے ہاتھوں میں پتھر نہیں ہو, ان کے بچوں کے ہاتھوں میں بھی جیت رہی ہو, ان کے بچوں کے ہاتھوں میں بھی کلاشنکوف ہو, اور وہ آنے والے یہودی کو بتائیں کہ ہم محمد عربی کے وارث کھڑے ہیں. لیکن یہاں کسی سے امید نہ رکھیے. اللہ کی قسم ایک ذرہ بھی کچھ نہیں ہونا. میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں, ان سے کوئی امید نہیں. ہاں کوئی اللہ کسی اور کو منتخب کر لے, ان سے ایک ذرہ بھی امید نہیں. اس کے بعد ایک کافر کا بھی دل میں نے بڑے بڑے ان کافروں کی سنا, وہ بھی چیخ اٹھے کہ یار فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے وہ بھنگ پی کے سو رہے ہیں. آج حضور کے دین کی بات یہاں کرو میرپور میں تو یہ حرکت میں آ جائیں گے, اپنی گاڑیاں, اسلحہ, فورسز, شیل جناب, راکٹ جناب, سارا کچھ لے کر آ جائیں گے. کیا تم حضور کے دین کی بات کرتے ہو؟ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ٹھیک ہوا نا کہ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے, ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. تم نے جس اسلام کا وطن بتایا ہوا ہے یہ یاد رکھنا, اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد نہ کی تو تم سے پہلے بھی یہاں کوئی اور بستے تھے, اللہ کسی اور کو لا بسائے گا اور تمہارا پلیا بیٹھ کر کے تمہارا بستر گول کر دے گا. آج موقع ہے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. آج موقع ہے حضور کے دین کے جہاد کی بات کرو. اور جہاد کی بات کس طرح کرو؟ اس طرح کرو, یہ باتیں قوم کو سناؤ اور دلیل کرو. آج پلپلی اور جناب بستانہ باتیں نہ سناؤ. سلطان محمد فاتح اپنے والد کے ساتھ لڑ کر جب قسطنطنیہ پہنچا اور خشکی پر جہاز چلا دیے, اور جہاز چلا دیے جب خشکی پر پہنچا اور فتح ہوئی تو قسطنطنیہ کے جناب میرے آقا نے فرمایا تھا جو لشکر اس کو فتح کرے گا وہ جنتی, جناب وہ جنتی ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی. جو قسطنطنیہ کو فاتح لشکر تھا, جناب سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ فتح کیا اور جب قسطنطنیہ کے اندر داخل ہونے لگا تو ایسے جناب گھوڑے پر سوار اور پگ باندھی ہوئی اور جناب سر جھکایا ہوا, ایسے جھکایا, اور جب داخل ہوا قسطنطنیہ کے دروازے سے تو رونے لگ پڑا. کہنے لگا یا رسول اللہ آپ امام الانبیاء, آپ امام الانبیاء اور میں آپ کا غلام. آپ نے فرمایا تھا آپ نبیوں کے سردار, آپ نے فرمایا تھا جو لشکر جناب قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا. یا رسول اللہ یہ جنتی لشکر اور میں اس کا سردار. یہ تھا محمد عربی کے غلاموں کا. کہا یا رسول اللہ یہ جنتی لشکر اور میں اس کا سپاہ سالار. آپ نے فرمایا تھا جنتی ہوگا. لیکن آج جب ان سے بات کرو جہاد کی تو نہیں, اسلام امن کا درس دیتا ہے. اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے. اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے. جب بلال کعبے کی چھت کے اوپر ہو,
نے امن کا درس دیا جب صلاح الدین ایوبی بیت المقدس میں داخل ہو رہا تھا. اس دن تو خوشی سے اب ماؤں نے اپنی چادریں اتار کر صلاح الدین کے گھوڑے کے پاؤں میں پھینک دی. کہا صلاح الدین ہماری عزتیں بھی تیرے اوپر قربان, تو نے جناب مسلمانوں کو قبلہ اوپر واپس لے کر دیا. صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچ لی اور نیچے اترا اور چادر کو اپنی آنکھوں سے لگا کر کہنے لگا, اماں جی اس چادر کو گھوڑے کے پاؤں کے نیچے نہیں, اس کی تو عزت اور بلند کرنے کے لیے ہم آئے. اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جی, پریڈ ہو رہی ہے, فلاں مشقیں ہو رہی ہیں. میں نے کہا ہم پریڈ دیکھتے رہ گئے, اگلے کشمیر لے کر چلے گئے. ہم 6 ستمبر کو پریڈیں دیکھتے رہ گئے, ہم رنگ برنگے دھوئیں دیکھتے رہ گئے, ہم رنگ برنگی وردیاں دیکھتے رہ گئے اور اگلے کشمیر کو لے کر چلے گئے. مجھے یہ بتاؤ یار, اگر کوئی محمد عربی کا غلام تخت پر بیٹھا ہوتا, پاکستان کے تخت پر بیٹھا ہوتا اور حضور کے دین کا پرچم پاکستان کے تخت کے اوپر لہرا رہا ہوتا, تو کسی کی ضرورت تھی کہ وہ کشمیر لے کر جاتا؟ کشمیر تو گجا, اس وقت حضور کے دین کا پرچم دہلی کے اندر بھی لہرا رہا ہوتا. ہاں لیکن وہ ہندو یہ تو بزدل ہو گئے ہیں نا. اور یاد رکھنا, میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے, لا عزت الا بالجہاد. کہہ رہے ہماری عزت کوئی نہیں کرتا. میں نے کہا تم حکومت خانوں میں لے کر جاؤ گے, ان کو جتن لگاؤ گے, ان کو بند کرو گے, ان کو اذیت دو گے, تمہیں یہ ہے یقین کہ تمہاری عزت کریں گے؟ وہ کسی نہ کسی مقام پر تمہارے ساتھ نفرت کرتے ہیں. عزت کروانی ہے تو آؤ. حضور نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد, عزت نہیں ہوگی مگر جہاد کے علاوہ. آج آ جاؤ, جہاد کرو. اللہ کی قسم دودھ پیتے بچے بھی تمہاری عزت کریں گے, سفید داڑھیوں والے بھی تمہاری عزت کریں گے, قوم کی بیٹیاں بھی تمہاری عزت کریں گی. لیکن عزت والے کام کرو نا. جب کام تم ذلیلہ والے کرو گے تو توقع ہم سے عزت کی رکھتے ہو, تو ہم تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. ظالم کی حمایت نہ کریں گے, احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. نہ ہم شیخ, نہ ملا, نہ مصاحب, نہ لیڈر. جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے. کہتے ہیں جی آپ جہاد کے لیے جائیں. میں نے کہا میں جانے کے لیے تیار ہوں, لیکن شرط یہ بھی تو ہے کہ ملک کے بجٹ تمہیں دیے ہیں, بھرتیاں تمہیں دی ہے, پالا تمہیں ہے, سارے جناب اپنے پیٹ کاٹ کر تمہیں پالا ہے, محلات تمہارے تعمیر کیے ہیں, جناب عزتیں تمہارے دی ہیں, ساری زندگی سلوٹ تمہیں مارے ہیں, تمہارے جناب نعرے لگائے ہیں زندہ باد کے لیے, تمہیں سلام کیے ہیں. ہم نے اپنی جناب 86 ماڈل, 70 ماڈل, 60 ماڈل گاڑی کے پیچھے بھی لکھوایا کہ تمہیں سلام. آج جب تمہیں سلامی لینے کی باری آئی ہے تم بلوں میں گھس رہے ہو. تم 25 کروڑ سے سلامی لینا چاہتے ہو, آج تو 1 ارب 70 کروڑ 72 کروڑ تمہیں سلامی دینے کے لیے تیار ہے. لکھ لو بار. لیکن اگر یہ نہ نکلے تم تو یاد رکھنا, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. ہاں اللہ تعالیٰ موقع ضرور دیتا ہے. رب نے تمہیں کشمیر میں موقع دیا, تم نے گوا دیا. اللہ نے تمہیں فلسطین میں موقع دیا ہے, تم نے گوا رہے ہو. یاد رکھنا رب تمہیں تیسرا موقع نہیں دے گا, تمہیں تیسرا موقع نہیں دے گا. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ طاقتیں ہماری ہیں تو لو سن لو, طاقتیں تمہاری ہیں, خدا ہمارا ہے. بات اتنی سی بات ہے, خدا ہمارا ہے. اور انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر آئے گا تو کوئی بات بنے گی. ہاں آج امت مسلمہ کہہ رہے ہیں سیاست کے لیے. میں نے کہا ہے سیاست کے لیے اور بڑے مقام ہیں. اگر سیاست کا شوق ہے تو تم بھی آ جاؤ, سیاست کے لیے ہی صحیح فلسطین کا نام لو. آج کھڑے ہو جاؤ اور کہو کہ ہم آج کے بعد کسی ایک فلسطینی کی طرف کسی نے آنکھ اٹھائی تو ہم اس کی آنکھیں نکال کے رکھ دیں گے, اس کو پھوڑ کے رکھ دیں گے. اور مذمت کی بات, بابا جی کہا کرتے تھے مذمت تو ہم مسکینوں کا کام ہے, ہم فقیروں کا کام ہے. ہم بھی مذمت سے آگے نکل آئے ہیں. شاہ صاحب نے کہا ہے میں اپنی جناب پورے خاندان سمیت حاضر ہوں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ پوری سب لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کے بچے مرواتے ہیں. میں نے کہا چھوڑ, لوگوں کے بچے نہیں بھیجیں گے, ہم یہ پہلے اسٹیج والے جائیں گے. اور اہلیان کشمیر
کشمیر کبھی بھی قراردادوں سے پاس نہیں ہوگا، کبھی بھی قراردادیں پاس کرنے سے کشمیر فتح نہیں ہوگا۔ بابا کہہ گیا ہے کشمیر ہوگا حضور کے دین کے جہاد سے۔ ہاں، وہ جہاد رشیا کے لیے نہیں ہوگا، وہ جہاد امریکہ کے لیے نہیں ہوگا، وہ جہاد چائنا کے لیے نہیں ہوگا، وہ جہاد محمد عربی کے دین کے لیے ہوگا۔ اور اگر جہاد نہیں ہوگا تو پھر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کا فرمان سن لو، فرمایا لا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل، فرمایا جو قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس پر ذلت مسلط کر دے گا۔ آج دیکھو کہتے ہیں ہم جنگ چھیڑ دیں، جنگ مسئلے کا حل نہیں۔ میں نے کہا امریکہ پچھلے 150-200 سال سے جنگ کر رہا ہے، وہ مضبوط ہو رہا ہے۔ اسرائیل جب سے قیام میں آیا ہے آج تک جنگ کر رہا ہے، وہ مضبوط ہو رہا ہے۔ تم جنگ سے بھاگے ہو پچھلے 200 سال سے، پوری امت کو لطر پڑ رہے ہیں۔ اگر آج امت عزت چاہتی ہے تو حضور کے دین کے لیے جہاد شروع کر دیں۔ اور آج اگر جہاد ہو تو اللہ کی قسم کارڈیالوجی میں جو سسکتا ہوا مریض جناب جان دے رہا ہے وہ بھی اٹھ کر حضور کے دین کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ آج جو کشمیر کے اسپتالوں کے اندر جو سسک کے موت مر رہے ہیں، مر جانا ہے یار، مر جانا ہے۔ اور مر گیا ہے لیکن سارے مر گئے ہیں اور مر جانا ہے، کوئی نہ من علیہ فان ہے، لیکن عزت کا مرنا اور ہے۔ ہاں، آوا سلطان ٹیپو کی قبر پہ لکھا ہوا ہے یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے۔ مر تو جناب میر جعفر اور میر صادق بھی گئے ہیں، مر تو بڑے بڑے نام جناب سردار اور نواب بھی گئے ہیں، لیکن ٹیپو بھی مرا ہے۔ آج تک اس کی موت کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور جناب میں اپنے قوم کے سربراہان سے کہتا ہوں، لیڈر ہوتے ہی وہ ہیں، سربراہان ہوتے ہی وہ ہیں جو سخت فیصلے کرتے ہیں۔ کیا امام علی مقام کو نہیں پتا تھا کہ میرے دودھ پیتے بچے بھی یہ بھی شہید کر دیں گے؟ لیکن سردار اور قوم کا بڑا اور امام ہوتا ہی وہ ہے جو سخت سے سخت فیصلہ کرتا ہے۔ امام علی اصغر جوان ہو کر پھر بوڑھے ہو کر دنیا سے چلے جاتے تو امام وہ نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر کوئی پوچھے گا دودھ پیتا بچہ امام کون ہے تو کہا جائے گا جو کربلا میں حلق میں تیر کھائے وہ دودھ پی جائے گا۔ ٹیپو شہید کی قبر پہ لکھی ہوئی ہے یہ تاریخ کہ یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے۔ ابھی تک اسلام مالدار ہے ایسے سفینوں سے، ابھی تک یہ صدا رہی ہے تربت کے سینے سے۔ اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی صلاح الدین ایوبی کا جانشین عطا فرمائے اور ایسا دل نہ دے جو غیروں کے دو معراج پیارے اور غیروں کے دو میزائل دیکھ کر کہیں کہ وہ ہم سے اصلے میں زیادہ ہیں۔ کوئی اصلے میں کبھی زیادہ نہیں ہوتے۔ یاد رکھنا نہ اصلوں سے جنگیں لڑی جاتی ہیں، نہ جناب وسائل سے جنگیں لڑی جاتی ہیں، نہ تعداد سے، جنگیں جذبوں سے لڑی جاتی ہیں۔ ہاں، اور جنگیں جذبوں سے ہی جیتی جاتی ہیں۔ جب صلاح الدین ایوبی اور صلیبیوں کے آخری مارکے میں مارکہ حطین میں جب فوجیں آمنے سامنے آئی تو جناب ان کا بڑا جرنیل وہ باہر نکلا اور اس نے جناب مسلمانوں کے اوپر ہیبت طاری کرنے کے لیے اپنی تلوار لے لائی، بڑی اسپیشل تلوار جیسے آج کا بڑا اسپیشل جناب ہو بارود اور جناب میزائل ہو، اس نے لہرایا اور اس نے ریشم کی گدیوں کو ایسے کر کے باندھا اور پھر ان کو ہوا میں اچھالا اور ریشم کو تلوار سے کاٹ کر کہا کہ مسلمانوں خیال سے ہمارے سامنے آنا، آج ہماری تلواریں ریشم کاٹنے کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ ریشم پتہ ہے جنگ میں پہننا جائز ہے اس لیے کہ ریشم پر تلوار نہیں چلتی۔ تو جناب حضرت صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر کو جب یہ مروب کر رہا ہے تو صلاح الدین ایوبی آ گیا، اس نے ایسے کر کے ریشم کا کپڑا نکالا اور کپڑے کو ہوا میں لہرایا اور پہلی تھاپ میں کھڑے ہوئے مجاہد سے تلوار لے کر کپڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہوا میں اور کہا کہ اے صلیبیوں ذرا خیال سے آنا، تمہاری تلواریں گدیاں کاٹ رہی ہیں، ہماری تلواریں ریشم کے کپڑے بھی کاٹ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حطین کے مقام پر ایوبی کی مدد کیا کی؟ وہ تو ریشم کے کپڑوں تک رہا نا، اللہ نے فرشتے بھیج دیے۔ اس دن کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تلواروں نے لوہے کے کھوت بھی کاٹے، پتل کی زنجیریں بھی کاٹی، تانبے کی زرہ بھی کاٹ کے رکھ دی اور پورے صلیبی لشکر کو پھاڑ کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا تم اتنے ہزاروں میں تھے، تمہیں کیسے شکست ہو گئی؟ اور مسلمان
تو تھوڑے سے تھے، ایوبی نے تمہیں کیسے شکست دے دی؟ انہوں نے کہا ہم بھی بڑی ساز و سامان اور ہم بھی بڑا تیار کر کے گئے تھے، لیکن ہم بڑے لوہے پہن کے گئے تھے، ہم بڑی سنجیریں باندھ کے گئے تھے کہ ہم ہرا دیں گے۔ اللہ کی شان دیکھیں، موسم بھی جناب نارمل تھا، لیکن جب سورج چڑھا اور صلاح الدین ایوبی نے جنگ پھیر کر ان کا منہ سورج کی طرف کیا اور اللہ نے سورج کی اتنی حدت دی کہ وہ کپڑے لگا اور ان کے جناب پہنے ہوئے لوہے اور خوت تھے وہ جناب گلنے لگے اور وہی ان کے لیے وبال جان بن گئے۔ اس نے کہا پھر تم نے مارا نہیں مسلمانوں کو؟ اس نے کہا ہم نے ہزاروں شہید کیے۔ اس نے کہا پھر فتح کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے کہا ہمیں ایک بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا مسلمانوں کے بندے شہید ہو گئے، صفوں کی صفیں شہید ہو گئی۔ اس نے کہا پھر نعرہ تکبیر لگا، نعرہ رسالت لگا، مسلمان کے شہید فوجی بھی اٹھ کر تلواریں پکڑ کر ہم سے لڑنے لگ پڑے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی۔ صحابہ جی کہا کرتے تھے اگر بدر میں حضور لاٹھی عطا کریں تو وہ تلوار بن سکتی ہے، ڈنڈا عطا کریں تو وہ تلوار بن سکتی ہے۔ فرمایا اٹھو حضور کے دین کے لیے کام کرو، تم لے کر چلو اپنی دیسی بندوق، اگر وہاں جا کر وہ میزائل کی طرح کام نہ کرے تو ہمارا نام بدل کے رکھتا ہے۔ لیکن اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر۔ یہ قراردادیں، یہ سارا کچھ، یہ مذمتیں، یہ جناب جلوس، یہ اجلاس، یہ سارے روایتی ہیں، حضور کے دین کا حامل کوئی بھی نہیں۔ ہم جس کو سمجھتے تھے وہ ترکی والا بڑا مجاہد اسلام ہے، آپ نے دیکھ لیا کوئی بھی دین کے لیے نہیں ہے۔ اگر دین کے لیے کوئی اٹھا ہے تو اس کا نام صرف اور صرف امیر المجاہدین ہے۔ جس نے نہ غیروں کی ایڈ کی طرف دیکھا، نہ امریکہ اور جناب برطانیہ کی طرف دیکھا، اس نے دیکھا تو صرف اور صرف مدینہ طیبہ کی طرف دیکھا بس۔ اللہ تعالیٰ ہماری عسکری، سیاسی، مذہبی ساری قیادتوں کو نکال کر امریکہ، نیٹو اور جناب چائنا کی غلامی سے نکال کر اپنے حبیب کی غلامی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا